اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدعوم کتاب حج درس نمبر 317 میں واجب طواف کے رکن ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ طواف کے واجبات اور مستحبات پر گفتگو ہو چکی ہے اور اب اس سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر ہونے والے ہیں۔ پہلے مسئلے میں ذکر کریں گے کہ واجب طواف رکن ہوتا ہے۔ کتاب الصلاۃ اور کتاب الحج میں رکن کے معنی میں فرق کو بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے مسئلہ اول کو بیان کرتے ہیں کہ ہر طواف واجب جو ہوتا ہے وہ رکن ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو عبادت حج یا عمرہ باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ احرام اور سعی بھی حج کے رکن ہیں، اور ان کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کر عمدن چھوڑے جائیں تو عبادت باطل ہوتی ہے۔ کتاب الحج میں رکن کا معنی یہ ہے کہ عمدن اس کو چھوڑا جائے تو عبادت باطل ہوتی ہے، لیکن اگر بھول چوک کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے چھوڑا جائے تو عبادت باطل نہیں ہوتی۔ جب بھی اس کو یاد آئے کہ طواف نہیں کیا تو اس کا تدارک اور جبران کرے۔ اگر ممکن ہو خود مکہ واپس پلٹے، اگرچہ اپنے شہر پہنچ چکا ہو تو خود واپس آئے اور اس کو انجام دے، اور اگر خود پلٹنا ممکن نہ ہو تو نائب لے تاکہ وہ اس کے واجب طواف کو انجام دے۔ اور طواف کے درمیان طواف نساء کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی طواف نساء واجب تو ہوتا ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ اگر عمدن ترک کرے حج یا عمرہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کا جبران کرنا ضروری ہے، جس طرح کے دوسرے طواف بھول کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جبران کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو خود پلٹ کر اس کو انجام دے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کے لیے بھی نائب لے۔ تو یہ فرق ہے۔ جبکہ کتاب الصلاۃ میں رکن کا معنی یہ ہوتا ہے نماز کے وہ چیزیں رکن ہیں جو چاہے عمدن چھوڑی جائیں یا بھول چوک کر چھوٹ جائیں، ان سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس میں عمدن یا سہون اضافہ ہو یا ترک ہو، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن کتاب الحج میں فرما رہے ہیں کہ اگر عمدن چھوڑا جائے تو باطل ہوگی، اور اگر بھول چوک سے چھوٹ جائے تو پھر باطل نہیں ہوگی عبادت۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا مسائل الاولی کل طواف واجب رکن یبطل النسک بترکہ عمدا کغیرہ من الارکان الا طواف النساء والجاہل عامد۔ طواف کے متعلقہ مسائل اور فروعات کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر واجب طواف وہ رکن ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے یبطل النسک بترکہ عمدن، کہ اگر اس کو جان بوجھ کر عمدن چھوڑا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ کا غیر ہی من الارکان، جیسا کہ حج یا عمرے کے دیگر ارکان کا بھی یہی حکم ہے۔ احرام اور سعی بھی ارکان ہیں، ان کو بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ الا طواف النساء، مگر طواف نساء رکن نہیں ہے۔ یہاں تک ایک پاس مکمل ہو گئی۔ ایک فر بیان کرتے ہیں والجاہل عامد۔ یہ عبارت اصل مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ طواف نساء کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ طواف میں جو بندہ حکم کو نہیں جانتا، مسائل اس نے نہیں سیکھے، تو جہالت کی وجہ سے اگر طواف واجب کو ترک کرتا ہے تو وہ عامد اور جان بوجھ کر طواف کو چھوڑنے کے معنی میں ہوگا، اور اس کی بھی عبادت باطل ہو جائے گی۔
یعنی جاہل بالحکم اسی طرح ہے جیسے ایک شخص مسئلہ کو جانتا ہو لیکن عمدن جان بوجھ کر طواف نہ کرے تو اس کی عبادت باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح مسئلہ نہ جاننے والا اگر طواف واجب کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت باطل ہوگی۔ وَلَا يَبْطُلُ بِتَرْكِهِ نِسْيَانًا، لیکن بھول چوک کی وجہ سے واجب طواف کو چھوڑنے سے عبادت باطل نہیں ہوتی۔ پہلے فرمایا تھا کہ عمدن اگر واجب طواف کو چھوڑے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے، تو یہ اس پر عطف ہے، یعنی اگر بھول چوک کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے اس کو چھوڑے تو عبادت باطل نہیں ہوگی۔ لیکن یجب تدارکہ، لیکن اس کا تدارک کرنا اور جبران کرنا واجب ہے، اس کو انجام دینا پڑے گا۔ فَيَعُودُ إِلَيْهِ وُجُوبًا مَعَ الْمُكْنَةِ، اگر ممکن ہو تو واجب ہے کہ خود پلٹ کر مکہ جائے اور طواف واجب کو انجام دے۔ وَلَوْ مِن بَلَدِهِ، اگرچہ کہ اپنے شہر پہنچ چکا ہو اور وہاں سے اس کا پلٹنا ممکن ہو تو خود پلٹ کر اس کو انجام دینا واجب ہوگا۔ نہایت اہم مسئلہ ہے اور واجب طواف کی رکنیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تمام فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ ہر واجب طواف سوائے طواف نساء کے رکن ہوتا ہے۔ تحریر الاحکام میں علامہ حلی نے اس پر اجماع اور اتفاق فقہا کا دعویٰ کیا ہے، اور رکن سے مراد ہے کہ جس کو عمدن ترک کرنے سے حج باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ علامہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے، اور اس کی دلیل صحیح علی بن یقین جلیل القادرسی کا راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام ابو الحسن علیہ السلام کے خاص الخاص صحابی تھے، آپ کی تربیت یافتہ تھے، اور آپ سے روایت کی ہے ان رجل جاہل ان یطوف بالبیت طواف الفریضہ قال ان کان علی وجہ جہالت فی الحج اعاد وعلیہ بدنا، ایک شخص نے بھول کر طواف فریضہ خانہ کعبہ کا واجب طواف چھوڑ دیا، فرمایا اگر جہل اور حکم نہ جاننے کی وجہ سے ہو تو پھر دوبارہ اس کو انجام دے، اور اس پر ایک بدنہ بھی واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 56 ابواب طواف میں ہے۔ علی بن حمزہ کی روایت ہے سئل عن رجل جاہل ان یطوف بالبیت حتی رجع الی اہلہ قال اذا کان علی وجہ الجہالہ اعاد الحج وعلیہ بدنہ۔ وسائل الشیعہ باب 56 ابواب طواف حدیث دوم ہے۔ ایک شخص نے جہالت کی وجہ سے طواف خانہ کعبہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پہنچ گیا، اپنے علاقے واپس پہنچ گیا۔ فرمایا اگر جہالت کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو دوبارہ حج انجام دے، اور اس پر ایک اونٹ کی قربانی بھی واجب ہے۔ تو جب وہ طواف کو جہلن چھوڑتا ہے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو حج باطل ہو جاتی ہے، اور جب علم اور یقین کے ساتھ یعنی مسئلہ جاننے کے باوجود چھوڑے گا تو بدرجہ اولا اس کی حج باطل ہوگی۔ ارکان حج جیسا کہ علماء فقہا نے فرمایا ہے، نیت ارکان میں سے ہے، احرام اور وقوف عرفات اور وقوف مشعر اور سعی یہ ارکان میں سے ہے۔ نیت اور احرام تو واضح ہے کہ جب ان کو عمدن یا ساون چھوڑا جائے تو حج کا تلبس بھی لازم نہیں آتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حج شروع کر چکا ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی یا احرام ہی نہیں باندھا، ایسے ہی سیر کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، تو ان کو ترک کرنے سے لازم آتا ہے کہ اس کی حج اصلا نہ ہو۔ بقیہ کے بارے میں ایک ایک کر کے بحث کی جائے گی۔ جس طرح طواف کو واجب طواف کو عمدن چھوڑنے سے حج باطل ہوتی ہے، اسی طرح عمرہ بھی باطل ہوتا ہے، کیونکہ حج کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور نصوص اگر کہ حج کے بارے میں وارد ہے۔ تو ان دو روایات سے سمجھا جاتا ہے کہ الجاہل عامد، کہ جو شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے واجب طواف کا انجام نہیں دے سکتا تو وہ عامد کی طرح ہے، عالم کی طرح ہے، اور یہ نظریہ اکثر فقہائے شیعہ کی طرف منسوب ہے۔ ہاں اس کے بارے میں کچھ باتیں باقی ہیں کہ واجب طواف کو ترک کرنا کیسے متحقق ہوتا ہے، اس کی بات شہید نے ذکر کی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ باقی رہا طواف النساء،
تو یہ رکن نہیں ہے۔ تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ سرائر میں علامہ ابن ادریس ہلی نے دعویٰ کیا ہے، اور اس پر صحیح ہے ابی ایوب خزاز جلیل القدر سے کا راوی دلالت کرتی ہے۔ کنت عند ابی عبداللہ اذ دخل علیہ رجل فقال اصلحک اللہ ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فابى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها۔ وسائل الشیعہ باب 84 ابواب طواف حدیث 13 میں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ کاروباری شخصیت تھے، خزاز ریشم فروش تھے، اور جلیل القدر تربیت یافتہ امام صادق علیہ السلام کے تھے۔ تو راوی کا بیان ہے، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ ایک عورت حج پہ تھی اور اس کے ایام میں ماہواری شروع ہو گئے اور اس نے طواف النساء بھی نہیں کیا۔ تو جمال جو اس دور میں اونٹوں پہ سفر کراتے تھے حاجیوں کو، آج کل کے معنی میں ٹرانسپورٹر ڈرائیور، تو وہ انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ تو امام علیہ السلام تھوڑا توقف فرمایا اور فرمایا کہ وہ اپنے قافلے سے وہاں نہیں روک سکتی، قافلے کو چھوڑ کر، اور جو ٹرانسپورٹر ہے، جمال ہے، اونٹ والا ہے، وہ بھی نہیں رکنا چاہتا، تو وہ جا سکتی ہے، اس کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ تو حج کا مکمل ہونا جب اس نے طواف النساء نے کیا تو یہ دلیل ہے کہ یہ رکن نہیں ہوتا اگر اس کو اضطرار اور مجبوری کے تحت چھوڑا جائے، ورنہ اضطرار تو فقط گناہ کو اٹھاتا، اس کی رکنیت کو تو نہیں اٹھاتا۔ اگر یہ رکن ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ اس کو انجام دینا واجب ہوتا، لیکن بھول چوک کی وجہ سے نسیاناً اس کو چھوڑنے سے حج اور عبادت باطل نہیں ہوگی، یعنی طواف رکنی کو اگر نسیاناً چھوڑا جائے تو باطل نہیں ہوگی عبادت، بلکہ اس کی قضا ہے، اگرچہ مناسک کو انجام دینے کے بعد اس کی قضا کر لے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرح الاسلام علامہ محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے۔ جواہر الکلام بہت بڑی کتاب ہے، یعنی شیعہ فقہ کی ایک استدلالی موسوعہ اور انسائکلوپیڈیا ہے۔ پہلے یہ 5-6 جلدوں میں تھی طبع حجری میں، پھر یہ 40-43 جلدوں میں شائع ہوئی اور ہر جلد کے 300-400 صفحات تھے۔ ابھی یہ تحقیق جدید کے ساتھ 44 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور ہر جلد کے 700 صفحات، 800 صفحات ہیں، اور یہ نسخہ کافی مشہور بھی ہے، اور جو لوگ فقہ شیعہ میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو اس تحقیقی نسخے کو دیکھنا چاہیے اور اپنی تحقیقات میں اس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ پرانے دور میں ہوتا تھا کہ نسخے نہیں ملتے تھے، اب PDF کا دور ہے، یہ کتابیں اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو محققین جب یہ کتابیں حل کر رہے ہوں تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس مطلب کی دلیل ہے صحیح علی بن جعفر عریضی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اپنے دور میں فقیہ تھے اور امام صادق علیہ السلام کے فرزند بھی تھے اور ایک نواب قسم کے سید تھے۔ انہوں نے جو کتاب المسائل لکھی تھی، آپ نے برادر محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت زیادہ علمی استفادہ کیا ہے اور سوال جواب کو نقل کیا ہے۔ ان کا بیان ہے سألتہ عن رجل ناسی طواف الفریضہ حتی قادم بلادہ وواقع النساء کیف یصنع۔ ایک شخص طواف فریضہ انجام دینا بھول گیا حتیٰ کہ اپنے علاقے واپس آ گیا اور وہاں پر اپنی شادی بیاہ بھی شروع کر دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یبعث بہدی ان کان ترکہ فی حج بعث بہ فی حج وان کان ترکہ فی عمرہ بعث بہ فی عمرہ ووکل من یطوف عنہ ما ترکہ من طواف۔ وسائل الشیعہ باب 58 ابواب طواف حدیث اول ہے۔ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، راوی کا بیان ہے کہ ایک شخص طواف فریضہ چھوڑ دیا اور واپس اپنے علاقے میں آ کے شادی بیاہ میں مصروف ہو گیا اپنے کام کاج میں، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو حج میں چھوڑا ہے تو ایک قربانی کو بھیجے گا وہ حج میں، اور اگر عمرہ میں چھوڑا ہے تو ایک قربانی عمرہ میں بھیجے گا، اور کسی کو وکیل معین کرے، نائب لے جو اس کی طرف سے اس چھوڑے ہوئے طواف کو انجام دے۔
تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے لیے پلٹنا خود آنا اس طواف کو انجام دینے کے لیے مشکل ہو، ورنہ تو پلٹنا واجب ہوگا کیونکہ طواف خود انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ اور شیخ طوسی اپنی روایات کی جو کتابیں ہیں یعنی تہذیب الاحکام اور استبصار میں، جبکہ استبصار کا ترجمہ اردو بھی کراچی سے شائع ہو چکا ہے، علامہ محمد علی فاضل مرحوم کے فرزند نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور سبیل سکینہ ادارہ ہے اس نے شائع کیا ہے۔ تو شیخ طوسی اپنی روایت کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اس کا باطل ہو جانا چاہیے حج یا عمرہ، چونکہ اس نے واجب طواف کو چھوڑا ہے، اور اس طواف سے مراد وہ طواف النساء لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ معاویہ بن عمار جلیل القدر ثقہ راوی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ہے، راجل الناس طواف النساء حتى دخل اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقضي عنه وليه او غيره، یعنی ایک شخص طواف نساء بھول کر واپس اپنے علاقے آ گیا، فرمایا اس کے لیے نساء جائز نہیں ہے حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور فرمایا وہ حکم دے اس کی طرف سے قضا کیا جائے، اگر خود نہیں جا سکتا، اگر فوت ہو جائے طواف کرنے سے پہلے تو اس کی طرف سے اس کا ولی یا دوسرا کوئی شخص اس کی قضا کرے۔ تو ابن عمار کی جو روایت ہے یہ طواف النساء میں صراحت رکھتی ہے، لیکن اس میں استنابت یعنی نیب لینے سے منع نہیں ہے اگر خود پلٹنا مشکل ہو طواف حج جو بھول گیا تھا۔ اور صحیح علی ابن جعفر عریضی وہ صراحت رکھتی ہے کہ بھولا ہوا طواف حج ہے نہ کہ طواف نساء ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، تو ہر ایک کو اپنے مورد میں استفادہ کرنا چاہیے۔